Hello everyone, welcome in lecture 8 of idioms and phrasal verbs. In this lecture, as usual, we will study 10 idioms. So let's start our lesson from idiom number 71. A bed of roses, پھولوں کی سیج. As you can see in this picture, ایک بیڈ جو ہے جس کے اوپر روزز پڑے ہیں اور یہ پھولوں کی ایک سیج ہے. اور پھولوں کی سیج جو ہے بڑی کمفورٹیبل ہوتی ہے, خوشی کی چیز ہوتی ہے. تو جو چیز کمفورٹیبل ہو, خوشی والی ہو, تو ان چیزوں کے لیے ہم a bed of roses کا ایڈیم یوز کرتے ہیں. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل. لائف ان دیز ڈیز از ناٹ a bed of roses, کہ ان دنوں جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ پھولوں کی سیج بالکل بھی نہیں ہے. ویسے زندگی تو کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی, a bed of roses نہیں ہوتی, کیونکہ زندگی جو ہے ایک امتحان کا نام ہے اور یہاں پہ ہم ایک امتحان دینے کے لیے ہی آئے ہوئے ہیں. بینیتھ ونز ڈگنیٹی, شان کے خلاف. کوئی بھی کام جسے آپ شان کے خلاف سمجھتے ہیں, آپ اس کو باعث عزت نہیں سمجھتے, اپنے اسٹیٹس کے مطابق نہیں سمجھتے. تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل. سچ ٹیکٹکس آر بینیتھ یور ڈگنیٹی, کہ یہ جو ٹیکٹکس ہیں یا جو تم یہ کام کر رہے ہو یا ٹرکس کر رہے ہو, یہ آپ کی شان کے خلاف ہیں, کہ آپ جو ہے ذرا اعلیٰ پائے کے انسان ہو. آپ کو یہ جو چیزیں ہیں, یہ گھٹیا قسم کی باتیں جو ہیں, گھٹیا قسم کی ترکیبیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی. ڈیموکلس سورڈ, سر پہ منڈلانے والا خطرہ. جو بھی خطرہ آپ کے سر کے اوپر منڈلا رہا ہو, کوئی مصیبت آپ کے سر کے اوپر آنے والی ہو, تو اس کے لیے ہم ڈیموکلس سورڈ کا ایڈیم یوز کرتے ہیں. جیسے کہ آپ یہاں پہ بھی ایک سورڈ جو ہے ایک بندے کے اوپر منڈلاتی ہوئی دیکھ سکتے ہیں. تو پہلے ہم جو ہے نا اس ایڈیم کا سینٹینس دیکھیں گے کہ ہم کس طرح کا سینٹینس اس سے بنا لیں گے, اور پھر اس کی ہسٹری میں ہم جائیں گے کہ یہ ڈیموکلس سورڈ اصل میں اس کو کہا کیوں جاتا ہے. تو فرسٹ آف آل وی ول سی اٹس ایگزامپل. اے نیوکلیئر وار از ڈیموکلس سورڈ فار اس, کے جو ایک نیوکلیئر وار ہے وہ ہمارے پر ہمیشہ منڈلانے والا ایک خطرہ ہے, ہمارے سر کے اوپر منڈلانے والا خطرہ ہے. تو اگر ہم اس ایڈیم کی ہسٹری کے اندر جائیں تو 5th BC کے اندر سسلیا میں ایک ڈائناسرس کے نام سے ایک کنگ ہوا کرتا تھا, جو کہ بڑا ایک جابر قسم کا کنگ بھی سمجھا جاتا تھا, اور بڑا اپنے آپ کو سیکیور رکھتا تھا, کیونکہ اسے جو ہے نا اسیسینیشن کا خطرہ تھا. اسے ڈر تھا کہ کوئی جو ہے وہ اسے قتل نہ کر دے, اور وہ کسی بندے کے اوپر بلیو نہیں کرتا تھا, صرف جو ہے اس کے کھانے پینے چیزوں کا خیال جو ہے, اور باقی جو قربت کے کام ہیں, جو کرنے والے کام ہوتے تھے, اس کے لیے وہ اپنی ڈاٹرز کے اوپر لائق کیا کرتا تھا. ہوتا کچھ ایسا ہے کہ وہاں پہ اس کے دربار میں ایک خوش آمدی کرنے والا, یا ویسے جو ہے نا لطیفے سنانے والا, بادشاہ کو محظوظ کرنے والا ایک بازیگر آتا ہے جس کا نام ڈیموکلس ہوتا ہے. اور یہاں پہ بھی آپ اس بندے کو ڈیموکلس کو دیکھ سکتے ہیں, اور وہ دربار کے اندر آ کے اس کنگ کے کورٹ میں آ کے اس کی خوش آمد کرتا ہے, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور ساتھ کہتا ہے کہ جناب اعلیٰ عزت مآب, آپ کے تو نشے ہیں, آپ تو بڑی اعلیٰ قسم کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کے تو مزے ہی مزے ہیں. تو اس بات کے اوپر جو کنگ ہے وہ غصے ہو جاتا ہے, اور وہ اسے کہتا ہے کہ اچھا آپ یہ کہتے ہو کہ میں جو ہے بڑے مزے کی زندگی گزار رہا ہوں, چلیں آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو نا یہ سارے مزے کرائے جائیں, اگر آپ اس بات کے لیے راضی ہوں تو آپ کو یہ سارے مزے کرائے جا سکتے ہیں. تو یہ جو ڈیموکلس ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا چلیں صحیح ہے, میں کر لیتا ہوں. تو بادشاہ جو ہے اسے ایک بڑے سے تخت کے اوپر بٹھا دیتے ہیں, اس کے سامنے طرح طرح کے کھانے پیش کیے جاتے ہیں, اس کے سامنے کنیزیں اور نوکر چاکر کھڑے کر دیے جاتے ہیں. جب یہ سارے چیزیں کر دی جاتی ہیں تو بادشاہ حکم دیتا ہے کہ اس کے سر کے اوپر ایک اس طرح کی تلوار کو, وہ کسی روپ کے ساتھ باندھی گئی تھی, اس کے اوپر لٹکا دیا جائے.
تو جب وہ یہ تلوار بھی اس کے سر کے اوپر لٹکا دی جاتی ہے تو ڈیموکرس کنگ سے پوچھتا ہے کہ جی یہ جناب آپ نے میرے سر کے اوپر ایسی تلوار کیوں کھڑی کر دی ہے، میں کیسے کھاؤں، مجھے تو اس سے ڈر لگ رہا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ بیٹا یہ جو آپ سمجھتے ہو کہ کنگ جو ہے بڑے نشے میں ہے، کنگ اور یہ جو بڑے لیول کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے ڈیموکرس سورڈ جو ہے وہ ہمیشہ سے منڈلاتی رہتی ہے، اس کے اوپر ان اسیسینیشن کا، ان کے قتل ہونے کا اور باقی بھی حالات کا خراب ہونے کا خطرہ ہر وقت ان کے سر کے اوپر ہوتا ہے۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ میں جو ہے نا یہاں پہ ایک عیاشی کر رہا ہوں؟ تو وہ کہتا ہے ڈیموکرس ان سے کہ اب اگر یہ سوٹ جو ہے میرے اوپر لڑکی ہوگی تو میں یہ چیزیں کیسے کھاؤں گا، یہ میں کیسے خدمت کرا سکوں گا؟ تو بادشاہ اسے بتاتا ہے کہ یہی حال میرا ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ میں بڑی مزے کی زندگی گزار رہا ہوں۔ ہرکولین ٹاسک، بہت مشکل کام، کوئی بھی کام جو بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جس کو صرف ہرکولیس کر سکتے ہیں، اس کے لیے وی یوز ہرکولین ٹاسک۔ وہاں پہ ہم ہرکولین ٹاسک کا ایڈیم یوز کرتے ہیں، اور ہرکولین جو ہے وہ ایک فیمس جو ایک بہادر تھے ہرکولیس، جس کی سٹوریز پڑھ پڑھ کے ہم لوگ جوان ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ وہ تو بڑے بڑے سانڈز کے ساتھ، بڑے بڑے ہاتھیوں کے ساتھ، بڑی بڑی بلاؤں کے ساتھ ٹکرا جایا کرتا تھا ان سٹوریز میں۔ پتہ نہیں شاید حقیقت میں کیسے ایسے پاسبل ہے، لیکن یہاں پہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہیرکولیس صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے سے سٹون کو، یہ دیکھیں اکیلے جو ہیں تھام کے رکھے ہوئے ہیں، اور بلکہ پھر دوسری سائڈ پہ گزار رہے ہیں۔ تو جو بھی کام بہت مشکل ہوگا اس کے لیے ہم ہرکولین ٹاسک کا ایڈیم یوز کریں گے۔ تو لیٹ سی اٹس ایگزامپل، رائٹنگ اے بک ان اے منتھ از اے ہرکولین ٹاسک، کہ ایک منتھ کے اندر پوری کتاب لکھ لینا ایک ہرکولین ٹاسک ہی ہوگا۔ ان فل سوئنگ، پورے جوبن پہ، جیسے کہ ایک سوئنگ جو ہے جب ایسے اس کو پینڈولم کی طرح موو کرتی ہے تو اس جگہ پہ جب پہنچتی ہے تو وہ پورے جوبن کے اوپر ہوتی ہے، وہیں پہ تو اصل میں مزہ آتا ہے لوگوں کو جب پورے جوبن پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام جو اپنے فل جوبن کے اوپر ہو تو اس کے لیے ان فل سوئنگ کا فریز یوز کرتے ہیں۔ تو لیٹ سی اٹس ایگزامپل، وین وی ریچ دیر دا میچ واز ان فل سوئنگ، تو جب ہم وہاں پہ پہنچے تو میچ جو ہے پورے جوبن کے اوپر تھا، بڑا جوش و خروش تھا، اپنی فل سوئنگ کے اوپر میچ تھا۔ دا میچ واز ان فل سوئنگ۔ آن دا اینول، اینول ایکچولی اس طرح کا ایک اوزار سا ہوتا ہے، لوہے کا بنا ہوتا ہے، جو کہ بلیکس سمیت مختلف چیزوں کو مولڈ کرنے کے لیے، ان کے اوپر چیزوں کو کوٹنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی کام جو آن دا اینول ہوگا، آن دا ہول ہم اگر اس ایڈیم کی بات کریں تو آن دا اینول کا مطلب زیر بحث ہوتا ہے، کہ کوئی بھی مسئلہ یا کوئی بھی کام جو ہے وہ زیر بحث ہے۔ جیسے کہ یہ ایک بلیک سمتھ جو ہیں ایک اینول کے اوپر ایک میٹل کے پیس کو مولڈ کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہیمر ہے، تو جو بھی چیزیں اس اینول کے اوپر ہوتی ہے اس کا مطلب جو ہے کہ اس کے اوپر بحث کی جا رہی ہے، وہ ان پروگرس ہوتی ہے۔ تو ایسے کاموں کے لیے جو کہ ان پروگرس ہوتے ہیں، جن کے اوپر بحث کی جا رہی ہوتی ہے، تو ہم آن دا اینول کا ایڈیم یوز کرتے ہیں۔ تو لیٹ سی اٹس ایگزامپل، ویٹ پیشنٹلی دا میٹر از اسٹل آن دا اینول، صبر کے ساتھ کام لو یا صبر کرو، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے وہ فی الحال زیر بحث ہے۔ آؤٹ ایٹ ایلبوز، غربت کی حالت، کوئی بھی شخص جو غربت کی حالت میں ہوتا ہے، کرائسس سے گزر آ جاتا ہے، اسپیشلی مالی حالات اس کے خراب ہوں تو اس کے لیے آؤٹ ایٹ ایلبوز کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ یہ موصوف جو ہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، پیبند لگے ہوئے ہیں، پیچز لگے ہوئے ہیں، تو ایسی بھی حالت میں کوئی بھی شخص ہوگا تو اس کے لیے ہم آؤٹ ایٹ ایلبوز کا ایڈیم یوز کریں گے۔ تو لیٹ سی اٹس ایگزامپل، آئی کینٹ ہیلپ یو بیکاز آئی ایم آؤٹ ایٹ ایلبوز ناؤ ڈیز، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ میں آج کل آؤٹ ایٹ ایلبوز ہوں، کہ میرے حالات جو ہیں وہ خراب ہیں اور میں کرائسس سے گزر رہا ہوں۔
فلیش اینڈ بلڈ، ایک خاندان کے افراد، کسی بھی فیملی کے کچھ ممبرز جن کا ایک دوسرے کے ساتھ خونی رشتہ ہو تو ان کے لیے ہم فلیش اینڈ بلڈ کا ایڈیم یوز کرتے ہیں۔ آپ اس ایگزامپل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پوری فیملی آپ کو نظر آ رہی ہے تو ان کے لیے ہم فلیش اینڈ بلڈ کا ایڈیم یوز کر سکتے ہیں۔ تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل، ہی از مائی فلیش اینڈ بلڈ، کہ وہ میرا جو ہے فلیش اینڈ بلڈ ہے، کہ میرے خاندان سے اس کا تعلق ہے یا میرا اس کے ساتھ ایک خونی رشتہ ہے۔ A brain wave، اچانک آنے والا خیال، کہ آپ کسی بارے میں کام کر رہے ہوں تو آپ کو ایک دم سے کوئی سوچ آ جائے تو اس کے لیے برین ویو کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے، کہ برین کے اندر ایک ویو آتی ہے، آپ کو کوئی خیال آ جاتا ہے، چھوٹا سا خیال آ جاتا ہے، آپ کو کوئی اچھا سا آئیڈیا آ جاتا ہے۔ تو لیٹس سی اٹس ایگزامپل، آئی سڈنلی ہیڈ اے برین ویو اینڈ فاؤنڈ اے سولوشن ٹو دا پرابلم، کہ اچانک میرے ذہن کے اندر ایک خیال آیا اور مجھے جو ہے اس پرابلم کا سلوشن مل گیا، یا میں نے اس پرابلم کا سلوشن تلاش کر لیا۔ دا کارنر سٹون، کنجی یا بنیاد، کوئی بھی جو اسٹارٹ کے اندر سٹون لگایا جاتا ہے کسی بھی بلڈنگ کو بلڈ کرنے کے لیے، جو اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، یا ایک امپورٹنٹ سا سٹون لگایا جاتا ہے، جیسے آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈنگ کے اوپر ایک اس کی ہسٹری لگی ہوئی ہے کہ 1954 کی یہ بلڈنگ بنی ہے۔ تو یہ ایسا امپورٹنٹ جو سٹون ہوتا ہے یا کوئی بنیاد ہوتی ہے، ابھی کسی بھی چیز کی ضروری چیز، کسی بھی چیز کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ ایک جو بلڈنگ ہے اس کی جو اس طرح کی بنیاد ہو وہاں پہ سٹون لگا ہو، تو اسی کو ہم جو ہے وہ دا کارنر سٹون کہیں گے۔ جو بھی امپورٹنٹ چیز کسی کے لیے بھی ہوگی تو اس کے لیے ہم دا کارنر سٹون کا آئیڈیم یوز کرتے ہیں۔ تو لیٹ سی اٹس ایگزامپل، ایگریکلچر از دا کارنر سٹون آف اوور کنٹری، یا ہمارے ملک کا انحصار جو ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے۔ ہوپ فلی یو آر انجوائنگ دیز لیکچرز، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ یہ جو لیکچر ہیں اسی طرح سیکوینس کے ساتھ چلتے رہیں گے، اور اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا، بیل آئیکن کو دبایا ہوگا، تو جیسے ہی کوئی نیا لیکچر اس طرح کے ایڈیمز کے اوپر آئے گا تو آپ کو جو ہے اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ اور ان چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز ڈالی جا سکتی ہے، تو مجھے اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں، کیونکہ اس کے اوپر ابھی کافی سارے لیکچر بننے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھنے والے آپ ہیں، آپ کو جو کمیاں محسوس ہوتی ہیں مجھے آپ اس سے لازمی آگاہ کریں، تاکہ میں ان کے اوپر کام کر کے ان لیکچرز کو زیادہ اچھے طریقے سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں، تاکہ آپ کو یہ ساری زندگی نہ بھولیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔